جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اب بات ہوگی حکومت کی جانب سے جو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ 1.5 لاکھ سرکاری نوکریاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ اسامیاں جو ہیں یہ ختم کی جا رہی ہیں، یہ خالی اسامیاں ہیں۔ تو یہ کیا ہیں، یہ کیوں ختم کی جا رہی ہیں، ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ ہی از اکانومسٹ ہارون شریف صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ اچھا، یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو 1.5 لاکھ خالی اسامیاں یہ ختم کی جا رہی ہیں، یہ کیوں ختم کی جا رہی ہیں؟ جی ہمارا کور مسئلہ جو ہے، جو بہت سالوں سے کرونک چلا آ رہا ہے، وہ ہے کہ ہمارا بجٹ کا خسارہ ہمارے قابو میں نہیں رہتا۔ اس کا مطلب کیا ہے، جو آمدن آتی ہے اس سے ہم خرچ کہیں زیادہ کرتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ پرکس میں، پریویلیجز میں، اپنے کاموں میں ایفیشنٹ نہیں ہے، اور اس کو اب قرض لے کے ہم تنخواہیں دیتے ہیں، پینشن دینے کے ہمارے پاس پیسے۔ جب نہ اچھا۔ آپ پینشن دے پائیں گے، نہ آپ کے پاس تنخواہوں کے پیسے ہیں، تو پھر یہ فیوچر پلاننگ میں ہر سال بجٹ میں ہم کچھ نئی پوسٹس یا اسامیاں کریٹ کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت چلانے کے لیے اتنے بندے اور چاہیے، اتنا سٹاف رکھنا ہے۔ اب انہوں نے یہ جو فیوچر کی اسامیاں ہیں، مختلف وجوہات سے یہ فل نہیں ہوئی پوسٹس۔ کہیں پر میرٹ پہ ملتا نہیں کینڈیڈیٹ، کہیں پر سیاسی پریشرز آتے ہیں کہ کس کا کینڈیڈیٹ لگانا ہے، کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو کہاں سے لائیں گے۔ تو اب یہ فیوچر میں جو بھرنی تھی، اس پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ہم ان کو ہولڈ پہ ڈال دیتے ہیں اور ہم اس کو نہیں فل کریں گے۔ اس سے ایک فیوچر کا حکومت کا خرچہ جو کہ ہونا تھا وہ شاید نہ ہو پائے، جو کہ قرض لے کے ہونا تھا۔ اچھا جی۔ ابھی تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ فیوچر میں شاید یہ خرچ نہ ہو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ حکومت کا سائز کیوں نہیں کم کر پا رہے، اور اس کو ٹیکنالوجی کو اور ماڈرن طریقے سے جیسے دنیا چلتی ہے اس کو چلا کر جو پیسہ بچاتے ہیں اس کو ہیلتھ پر، ایجوکیشن پر، سکلز پر ہم کیوں نہیں لگا پا رہے۔ اچھا، ابھی آپ نے بتایا کہ بجٹ پہ ابھی تک کام صحیح سے نہیں ہو پاتا، ہم اپنے خرچے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہماری اتنی ارننگ نہیں، اور قرضے لے لے کے خرچے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنے عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، تو یہ صحیح کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا کوئی میرٹ پر اس سیٹ پہ بیٹھا نہیں ابھی تک، یا پھر یہ ہے کہ تھنک ٹینک اتنا اسٹرانگ نہیں ہے؟ کہاں پر آپ کو کیا چیز جو ہے وہ آپ کو فلاز نظر آ رہے ہیں؟ یہ ہم ابھی تک بہت اولڈ سکول کلونیل مائنڈ سیٹ میں چلتے ہیں کہ حکومت کا کام پیٹرنیج دینا ہے، ڈیلیوری کرنا نہیں ہے۔ پیٹرنیج کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ سرکاری نوکری ڈھونڈتا ہے، لائف ٹائم سیکیورٹی ہے، پینشن ملتی ہے، گھر مل جاتا ہے، گاڑی مل جاتی ہے، لیکن اس کو ہم پرفارمنس سے لنک نہیں کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو یہ مل رہا ہے تو آپ نے کوئی ڈیلیور بھی تو کرنا ہے۔ تو پیٹرنیج یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف لوگوں کو بھرتی کیے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور ان کو پرکس اینڈ پریویلیجز اپنی برادری پہ، پولیٹیکل افیلیشن پر، یا کوئی جغرافیکل افیلیشن پر ہم لوگوں کو رکھتے ہیں۔ ہم اچھا۔ میرٹ کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں۔ چین نے جیسے ریورس کیا یہ کام، اس کو ہم میریٹوکریسی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرفارمنس اور میرٹ پر سول سروس آگے چلے گی، یہ یاری دوستی برادری تعلقات پر نہیں بالکل جی، چلے ہونا یہی چاہیے کہ گی۔ اپنے کاروباروں میں یاری دوستی رکھتا ہے کوئی کیا؟ اپنے کاروبار یہ کے تو لیے تو یہاں پر نمبر کیونکہ 1 حکومت ہاں ہائرنگ ہوتی ہے۔ پروفیشنلی نہیں چلاتی ہے تو اس لیے پھر اوور سٹافنگ ہے، بے تحاشا گھوسٹ امپلائیز ہیں جو ہیں ہی نہیں لیکن تنخواہیں جا رہی ہیں۔ اب ان سب چیزوں کو، اور بہت سے ارریلیونٹ محکمے ہیں جو پوری دنیا میں ختم ہو چکے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد سارا کام صوبوں میں چلا گیا ہے، لیکن فیڈریشن نے اپنی وزارتیں ختم نہیں کی ہیں۔ اب یہ تو کوئی سیاسی ریزالو سے ہی ہو پائے گا، اگر آپ پیٹرنیج کے مائنڈ سیٹ میں رہیں گے کہ وی آر دا گیورز، پھر نہیں ہو پائے گا۔ اچھا بتائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ اسٹرکچرل ریفارمز پر اس نے کام شروع کر دیا ہے، نیچرلی ابھی آئی ایم ایف کی بات بھی چل رہی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ یہ آئی ایم ایف کا قرضہ آنے کے بعد کیا ہم دوبارہ سے اپنے ہی سمت چل پڑیں گے؟ کیونکہ ابھی تو ان کی وجہ سے بھی ہم کافی ساری چیزیں چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے کوئی بڑی میجر کوئی اسٹرکچرل ریفارم پہ کام شروع نہیں کیا ہے۔ ہمارا جو اسٹرکچرل ریفارم آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہیں، جو ہم پہ شرائط لگی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، ہم اس کو آنر کر رہے ہیں۔ اسٹرکچرل ریفارم یہ ہوتی ہے کہ معیشت کا جو ڈھانچہ ہے، جو اسٹرکچر جس کو کہتے ہیں،
آیا وہ 240 ملین لوگوں کے لیے ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ نوکریاں کریٹ کر سکتا ہے؟ کیا آپ کے لیے چیزیں بنا سکتا ہے؟ کیا آپ کی ایکسپورٹ بڑھا سکتا ہے؟ تو اس ڈھانچے کو تبدیل کرنا سٹرکچرل ریفارم ہوتی ہے کہ آپ نے سٹرکچر بدل دیا، جی لیکن اس ڈھانچے میں ہم کوئی تبدیلی نہیں لا رہے. ہم صرف حکومت کے جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے جس پہ آئی ایم ایف نے کڑی نگاہ رکھی ہے، اس میں کچھ ٹیکس کے کلیکشن کے اور دوسرے سٹرکچرز کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس سے حکومت کا کاروبار ہوپفلی کچھ تھوڑا بہتر ہو جائے گا. لیکن جو ہی ہم آئی ایم ایف پروگرام سے نکلتے ہیں ہم پھر پرانی ڈگر پہ آ جاتے ہیں. اسی لیے تو 23 پروگرام کیے ہیں. پاکستان کو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے. دیکھیے ہمارے غربت بہت بڑی ہوئی ہے، جو ہمارے 30 لاکھ بچے اور بچیاں جاب مارکیٹ میں ہر سال آتے ہیں. ہمارے پاس ڈالر کم ہے، ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ چیزیں نہیں بناتے. تو ہمیں انڈسٹریل ایکسپینشن، ایکسپورٹ 15% ہر سال بڑھانی ہے. بچوں کے ایسی انڈسٹری میں پیسہ لگانا ہے جہاں پر نوکریاں کریٹ ہوں. جی اب بالکل. یہ اسٹرکچرل چینج کے لیے حکومت کا ابھی تک مجھے کوئی میجر انیشیٹو سیکٹر وائز یا کہیں دکھائی نہیں دیتا جس سے ایٹ لیسٹ اکانومی جو ہے وہ پاکستان کی بہتر ہو اور لوگوں اس کو پہ لوگوں ذریعہ کی آمدنی جو ہے وہ زیادہ سے ملے. ہم لوگ ویسے بھی اتنے منرلز اور اتنے ایگریکلچر سے اتنا زیادہ ہمارا جو ہے وہ تعلق اتنا کلوزلی ہے اور اتنا اچھا کام کر سکتے ہیں. وی آر اسٹل کافی اس میں جو ہے کام کرنے کی مزید بھی ضرورت ہے. اچھا پہلے تو زمانے میں ہم یہ دیکھتے تھے، لوگ یہ کہتے تھے زیادہ تر کہ ایک تو یہ کہ ایگریکلچرل کنٹری ہے تو ترقی ہونے میں دیر ہوتی ہے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا بہت چینج ہو گئی ہے کہ ایگریکلچرل کنٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ اب ارن کری، کیونکہ خوراک سب کو پتہ چل گیا کہ بہت زیادہ ضرور اٹس ویری امپورٹنٹ. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جہاں پر صنعتی کاروبار ہے تو ایگریکلچر سے ہی صنعتیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. سو ایگریکلچر از ویری امپورٹنٹ. پاکستان کی جو ونرز ہیں نا اگر فیوچر میں، تو ایگریکلچر جو ہے وہ ایک ونر ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک انڈومنٹ دی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ایکسٹریکٹیو انڈسٹری ہے جس کو آپ منرلز کہہ رہے ہیں، زمین کے نیچے ہوتی ہے، وہ بھی ایک انڈومنٹ ہے. اسی طرح ہمارے پاس کچھ ہنر ہیں جیسے ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ہے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو ینگ بچے بچیاں ہیں. اب یہ 3-4 اس کو ہم اکنامکس میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کہتے ہیں کہ باقی ممالک سے آپ کے پاس ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. اب اس ایڈوانٹیج کو ویلتھ کریشن میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، وہاں پاکستان پھنسا ہوا ہے. اور وہاں پر ایک تو آپ کو دماغ چاہیے جو اچھی پالیسی بنا سکیں، ہمیں ادارے چاہیے جو اس پالیسی کو امپلیمنٹ کر سکیں، ہمیں پیسہ چاہیے بجائے اس کے کہ حکومت کی گاڑیوں میں پرکس اور پریویلیجز میں ڈالیں، ہم ان سیکٹرز کا انفراسٹرکچر اور ریسرچ بہتر کریں. اور کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جو ہمارے لیے وائبل نہیں ہیں، ان کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہاں سے ہم پروٹیکشن کا ہاتھ اٹھائیں اور ریسورسز کو اپنے ونرز کی طرف ڈائیورٹ کریں. لیکن آپ ایک اگر پروفیشنل ہیں تو جو آپ کی صلاحیت ہے اس کو مزید بڑھانا آسان ہے، نہ کہ جو آپ کو کام ہی نہیں آتا اس کو آپ زیرو سے سیکھنا شروع کر دیں. تو جہاں ہماری انڈاؤمنٹ ہے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اسٹرکچرل شفٹ جس کی آپ بات کر رہی ہیں، اسٹرکچرل ریفارم. اب وہ اسٹرکچر چینج کرنے کے لیے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے پیٹرن کا، سیاست میں ووٹ خریدنے کا، ٹھیکے دینے کا، سڑکیں، میں نے دنیا میں بہت کم ہیڈ آف سٹیٹ دیکھے ہیں جو پل بنا کے افتتاح کرتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں. یہ کام تو کاؤنسلر کا ہے. دیکھیے نا، ہمارا ہیڈ آف سٹیٹ کا کام ہے پالیسی اناؤنس کریں کہ جی ہم نے بالکل. یہ ایک ٹرانسفارمیشنل پالیسی. ہماری یہ ایک اسٹرکچرل مائنڈ سیٹ کی شفٹ کی ضرورت. اس میں ہماری عوام کا بھی تھوڑا قصور ہے نا جی. سڑکیں تو اچھی بنائی نا، سڑکیں تو آپ کی کہتے ہیں نا ایک ہوتی ہے ضرورت، وہ تو نیسیسٹی ہے نا. اور اسی طرح ہی حکومت کو چلا کہ ہمیں قرضے لے کر بھی سڑکیں نہ بنانی پڑیں، ہم سڑکیں بھی خود بنا سکیں. کام تو اس پہ کرنا ہے، بیسکلی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہے بہت زیادہ. آپ کیا بہت سا سمجھتے یہ ہیں؟ کام جی جی. نازیہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، حکومت کا نہیں ہے. دیکھیے نا، اگر ٹول سے پرائیویٹ سیکٹر کما سکتا ہے تو وہ سڑک بھی بنا سکتا ہے. سو حکومت کا کام، فیڈرل گورنمنٹ کا کام
تھوڑی سی آواز جو ہے وہ جو ہے مس ہو رہی ہے. اگر ہم دوبارہ کال ملا سکیں. ہیلو, ہاں جی دوبارہ آ گئے. جی سر, یو آر بیک. آپ میں یہ کہہ کنٹینیو رہا کریں ہوں کہ بات. حکومت فیڈرل گورنمنٹ کا کام پالیسی کے تھرو اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کرنا ہے تاکہ ویلتھ کریشن ہو. یہ جو کام ہے انفراسٹرکچر کے, یہ بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کو دیے جا سکتے ہیں جو کہ وہ بہتر کرے گا اور اس پہ کمائے گا بھی اور لوگوں کو سروس بھی دے گا. ہم جو حکومت ہے, کیونکہ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی تک قرض لے کر ہم صرف ٹھیکے دینے کی حکومت کرتے ہیں. ہمیں پبلک پالیسی کی انٹرونشن کی حکومت چاہیے, اور اس کے لیے بہت سا نالج چاہیے, لوگ چاہیے, تجربہ چاہیے. ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں, ویتنام ہے, کمبوڈیا ہے, وہ اس صورت میں انڈونیشیا بہت آگے نکل گئے کیونکہ انہوں نے یہ اولڈ سکول کے کام چھوڑ کے انہوں نے لوگوں کو یوز کیا اور پرائیویٹ سیکٹر کو استعمال کیا. اچھا بتائیے کہ اڑان پاکستان کے حوالے سے کیا یہ واقعی معاشی بحالی جو ہے وہ کرے گا؟ جو یہ 10 سالہ منصوبہ ہے, کیا یہ واقعی گیم چینجر ہوگا؟ جی دیکھیے, یہ ایک میرے لیے, میں نے اس کو پڑھا ہے, میں نے دیکھا, اوورآل اس کا سٹرکچر ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر مجھے کچھ ایویڈنس کے مسنگ چیزیں دکھتی ہیں. تو وہ میں اس کو منصوبے کی بجائے ایک وش لسٹ کہتا ہوں کہ ہم یہ وش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں. اس کے اندر بہت سی چیزیں, یہ جو میں نے عرض کیا نا, یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اڑان پاکستان سینٹرلائزڈ امپلیمنٹیشن مینلی 80% صوبوں کا کام ہے. تو پہلے تو صوبوں کی اونرشپ کی ضرورت ہے, کیونکہ صوبوں آپ سینٹرل بنا کے دے دیں گے, وہ اونرشپ نہیں ہوتی, وہ ایک کتاب ہے میرے پاس آ جاتی ہے. دوسرا یہ کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ قرض پہ تو اڑان پاکستان نہیں چلے گا. تو اس کے اندر یہ ایک سیکنڈ لنک جو مجھے مسنگ دکھائی دیا وہ اس کے اندر ہے. تیسری اور ایک جو اہم چیز ہمیں سوچنے کی ہے کہ ہم آئی ایم ایف بیل آؤٹ کے اندر ہیں. آئی ایم ایف بیل آؤٹ کے اندر حکومت کے پاس فلیکسیبلٹی بہت کم ہے. تو اڑان پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ ان سیکٹرز میں ہم نے ایکسپینشن کرنی ہے, تو آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر کیسے کی جائے گی؟ یہ سوالات ہیں جو ریئلٹی چیک ہے اس پروگرام کے اوپر لگانے کے لیے, تاکہ ہم ایک ریئلسٹک پروگرام بنائیں. 1 ٹریلین کی اکانومی بنانا کی ویژن اچھی چیز ہے, لیکن وہ اگر ایسی اکانومی بنتی ہے جس میں صرف کچھ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے اور باقی عوام کا فائدہ نہیں ہوتا, تو وہ بری چیز ہے. تو ہمیں تو اس وقت ایسی معیشت بنانی ہے جس کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں, جو ایلیٹ کی بجائے لوگوں پہ فوکس کرے اور ایسے سیکٹرز کو کھولے جہاں لوگ اندر آ سکیں. تو آئی تھنک یہ سینٹرلائز پلاننگ کی بجائے اگر صوبوں سے پلان آتے اور ان کو پھر اکٹھا کر کے بنایا جاتا, تو میری نسبت وہ زیادہ اونرشپ ہوتی. پھر پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کو بہت سا کام دینا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے تو نوکریاں ملیں گی, حکومت تو قرض پہ چل رہی ہے. تو یہ کچھ اینگلز ہیں جو اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے. جی اچھا, آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ان کی کیا کیا شرائط مزید ہیں جس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا ڈیلیز بھی آ رہے ہیں, اور یہ کب تک جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ طے پائیں گے؟ اس کے بعد کیا ہماری جو معیشت ہے اس میں بہتری آئے گی مزید کچھ؟ دیکھیے, آئی ایم ایف کا معیشت کی گروتھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آئی ایم ایف کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ملک اپنی بیرونی ادائیگیاں نہیں کر پاتا تو وہ اس کو ایک بیل آؤٹ کا پیسہ دیتے ہیں کہ یہ لو پیسہ, $7 ارب کا ہمارا 3 سال کا پروگرام ہے کہ آپ اپنے ریزروز کو بہتر کر لیں, اپنی امپورٹ کی پیمنٹس کر سکیں. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کا سسٹم بہتر کر لیں, اداروں کو بہتر کر لیں, سبسڈیز کو ختم کریں, اپنے خرچے کنٹرول میں کریں, اسٹیٹ اور انٹرپرائز سے نکلیں, تاکہ آپ کا فیوچر میں دوبارہ ہمارے پاس آپ کو نہ آنا پڑے. اب یہ ہیں کنڈیشن. ملک جن لوگوں نے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر اپنے یہ کام بھی کیے اور ساتھ ساتھ ایک ایسا پلان بنایا ہے کہ فیوچر میں آپ کا, جس کو ہم نے بات کی, سٹرکچر بدلے تاکہ ہمیں دوبارہ یہ امپورٹ نہ کرنا پڑے, وہ بہتر رہتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی اسی ڈگر پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو بیل آؤٹ دینے ہیں, ایم این ایز کو پیسے دینے ہیں, اسکیمیں دینی ہیں, بغیر پلاننگ کے کام کرنے ہیں, پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ چلے جاتے ہیں.
کیونکہ آپ کے پیسے ختم ہو جاتے جی ہیں. کیونکہ اس پہ بہت زیادہ طرح دھیان دینے کی ضرورت ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ چیزیں میرٹ پر ہونے لگیں گی تو جب میرٹ پر لوگ آ کے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کافی زیادہ بہتری آ جائے گی. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں پارٹیسپیشن کا. اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس.